اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ذی القعدہ کی پہلی جمعرات کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا ہر ناممکن کام بھی ممکن میں بدل جائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، کام چاہے پہاڑ جتنا مشکل ہو، اللہ رب العزت کا جب حکم ہوگا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور مشکل بھی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ جب بندہ اپنے مالک حقیقی کو یاد کرتا ہے، خالق حقیقی کو یاد کرتا ہے، چاہے پریشانی کے عالم میں یاد کرے یا خوشی کے عالم میں یاد کرے، رب کریم اس بندے کی مدد ضرور کرتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ذی القعدہ قمری سال کا 11واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا، تو اس مہینے کی بھی اپنی ہی فضیلت ہے، کیونکہ اس مہینے میں حاجی حج کے لیے روانہ ہونے کی تیاریاں کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے گھر کو دیکھنے کی تیاریاں کرتے ہیں، اور اپنے دل کی مرادیں اپنے دل میں اکٹھی کرتے ہیں، اپنی خواہشات اور حاجات کا اظہار اللہ سے کرتے ہیں کہ مولا ہم نے تیرے گھر کی زیارت کرنی ہے، یا اللہ تیرے گھر میں آنا ہے، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے سفر کو آسان بنا، اور ہم پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما۔ اللہ رب العزت تو بندے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے بندے تو مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ ہم لوگوں کو مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا، مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ آپ اللہ سے ہر وقت دعا کیا کریں کہ مولا ہمیں اتنی ہمت اور استطاعت دے، اور دل میں لگن بھی دے اور خواہش بھی دے، اور ہمیں اس بات کی حاجت محسوس ہو کہ ہم اللہ کا گھر دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی زیارت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے ان کے گھر کی، ان کے روزے کی زیارت کریں، اور اللہ رب العزت کا ذکر و ذکار کرتے لبیک لبیک کی صدائیں بلند کر کے مولا ہم تیرے گھر کی زیارت کریں اور تیرے گھر کے چکر لگائیں، بلکہ اپنے دل میں اس طرح کی خواہش کریں کہ رب کریم آپ کے لیے کوئی ایسا اسباب پیدا کر دے جس کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے گھر بلا لے۔ جو لوگ ہمت نہیں رکھتے، استطاعت نہیں رکھتے، لیکن دل میں لگن بڑی ہے، خواہش بڑی زیادہ ہے، وہ سچے دل سے رو کر اللہ سے دعا کریں کہ مولا ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، تو پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہے، کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج کر آپ کی مدد کرے گا۔ آپ رب کریم کے آگے رو کر تو دیکھیں، نظر جبی جھکا کر تو دیکھیں، ندامت کے آنسو بہا کر تو دیکھیں، اللہ کی ذات آپ کی نہ ہوئی تو کہنا ہم مسلمانوں کو، ہم انسانوں کو مانگنے کا طریقہ ہی نہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، بڑا ہی مقدس اور عظیم و شان مہینہ ہے، اس مہینے کی آمد ہے، اور ذی القعدہ کے مہینے کی پہلی جمعرات آنے والی ہے، تو آپ سب کو چاہیے کہ اس مقدس مہینے کی پہلی جمعرات سے ہی عمل شروع کر دیں۔ اس جمعرات کو نوچندی جمعرات کہا جاتا ہے، نوچندی جمعرات سے ہی آپ اس عمل کو جاری کر دیں، اس وظیفے کو جاری کر دیں، انشاءاللہ اگلے سال تک اللہ رب العزت آپ کو حج پہ بلائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کی نیت پکی ہوئی، یقین کامل کے ساتھ اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ اگلے سال اللہ نے زندگی دی، آپ حج پہ ضرور جائیں گے، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا سارا دار و مدار نیت ہماری جو ہے وہ اگر پکی ہوگی، سچی ہوگی، لگن اچھی ہوگی، تو اللہ رب العزت ہماری مدد ضرور
لطف فرمائے گا۔ یہ ایک بڑا ہی محترم مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ کے نزدیک مہینے اس روز سے جب کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اللہ کی کتاب میں سال کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے 4 مہینے خصوصی ادب و احترام کے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کو حرمت والا 2 معنی کے اعتبار سے کہا گیا۔ ایک تو یہ کہ اس مہینے میں قتل و قتال حرام ہے، دوسرا اس لیے یہ مہینہ متبرک اور واجب الاحترام ہے۔ ان میں عبادت کا ثواب دیگر ایام کے بالمقابل زیادہ ملتا ہے۔ ان میں سے پہلا حکم تو شریعت اسلام میں منسوخ ہو گیا، مگر دوسرا حکم احترام و ادب اور ان میں عبادت گزاری کا خصوصی اہتمام اسلام میں باقی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس مہینے میں حج کی تیاری بھی کی جاتی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ حج کے مہینے طے شدہ اور معلوم ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حج کے مہینے جن کے متعلق اللہ تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، جس سے مراد شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے۔ حضرت عمر، ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، علی، حضرت ابن مسعود اور کئی صحابہ سے یوں ہی روایت کیا گیا ہے اور یوں ہی اکثر تابعین کا قول ہے۔ لطائف المعارف علماء کا اس پر اجماع ہے کہ اشہر حج 3 ہیں، جن میں سے پہلا شوال، دوسرا ذی القعدہ ہے۔ یہ بات ماہ ذی القعدہ کی عظمت و فضیلت کو مزید بڑھا دینے والی ہے۔ یہ حج کا درمیانی مہینہ ہے۔ آج بھی اکثر لوگ اس مہینے سے حج کی تیاریاں کرتے اور راحت سفر باندھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، انتہائی عظیم و شان اور مقدس مہینہ ہے۔ اگر ہم نے کہیں بھی جانا ہو تو ہم اپنے سفر کی تیاری کرتے ہیں، سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ہی ادا نہیں کرتے کیونکہ ہم اپنے لطف میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا مقدس سفر ہے جس سفر کو کرنے کے لیے بندہ ترس جاتا ہے، اور جس بندے کو یہ سفر نصیب ہوتا ہے وہ بڑا ہی خوش قسمت انسان ہوتا ہے۔ اور یہ ایسا سفر ہے جس کی تیاری ہم کریں تو ساری دنیا دیکھتی ہے اور رشک کرتی ہے ہماری قسمتوں پہ۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ رب کریم اس مقدس سفر کی ہمیں بھی تیاری کرنے کی توفیق دے، ہمارے مقدر میں بھی یہ مقدس سفر کا آنا جانا لکھ دے، آمین ثم آمین۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں جو کہ آپ نے جمعرات والے دن سے شروع کرنا ہے اور پھر پورا مہینہ جتنے بھی جمعرات یا جمعۃ المبارک کے دن آئیں ان دنوں میں آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں اور اپنے دل کی مرادوں کو پورا کروائیں۔ اس وظیفے کے آپ کو فائدے یہ ہوں گے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور کثرت سے دعائیں مانگیں، دلی مرادیں پوری کروائیں، حاجات پوری کروائیں، پریشانیوں مصیبتوں سے نجات پائیں، ہر طرح کی بندش کو ختم کروائیں، اللہ سے رحمتوں کا سوال کریں، نعمتوں کا سوال کریں، گناہوں سے معافی طلب کریں، رزق اور دولت کا سوال کریں، اپنے نصیب کو چمکانے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں۔ خدا کی قسم یہ اس قدر لذت والا مہینہ ہے، اگر اس مہینے میں آپ یقین کے ساتھ، لذت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ عبادات کریں، تسبیحات پڑھیں، ذکر و ذکار کریں، وظائف کریں تو آپ کو خود ہی لطف و کرم آئے گا۔ وہ کشف الہام کی نعمتوں سے رب کریم آپ کو سرفراز فرمائے گا۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جمعۃ المبارک کے دن بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، دونوں دن آپ کے پاس ہوں گے، جب آپ کا دل چاہے پورے دن میں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے یا آخرو یا ہادیو، یا آخرو یا ہادیو کا ورد کرنا ہے۔ ان کلمات کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 7 مرتبہ درود پڑھیں، پھر آپ اللہ رب العزت سے دعا مانگیں۔ نمبر 2 پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد یا سمیع یا مجیبو، یا سمیع یا مجیبو کا ورد کرنا ہے، اور اس عمل کے اول آخر بھی آپ 7 مرتبہ درود پڑھیں، پھر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ یہ 2 تسبیحات میں
میں نے آپ کو بتائی ہیں جو کہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے، یا آخرو یا ہادیو، ان کلمات کو 313 مرتبہ الگ پڑھنا ہے، یا سمیعو یا مجیبو، ان کلمات کو 313 مرتبہ الگ پڑھنا ہے، لیکن ان کے اول آخر میں آپ نے درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے رب سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ یاد رکھیں ایک ہی ٹائم میں آپ یہ دونوں وظائف کر سکتے ہیں، اگر الگ الگ آپ کرنا چاہتے ہیں کسی نماز کے بعد کر لیں، یا پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ یہ وظیفہ کر کے اللہ سے رزق کا سوال کریں، دولت کا سوال کریں، کاروبار میں خیر و برکت مانگیں، دعا کی قبولیت کے لیے دعا کریں، گناہوں سے معافی کے لیے دعا کریں، صحت و تندرستی کے لیے دعا کریں، اللہ کی رحمتیں لوٹنے کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ اذکار، یہ تسبیحات بڑی عظیم و شان اور مقدس ہیں، اور ہمارے بزرگان دین، علماء کرام، اکابرین بزرگان دین کو ان وظائف سے بڑا فائدہ ہوا ہے، اور ہمیں خود بھی ان وظائف سے بڑا فائدہ ہوا ہے۔ میں آپ کو پھر کسی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ ہمیں کون کون سے وظائف سے کیا کیا فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم معجزات دیکھ کر میں خود حیران رہ جاتی ہوں کہ اللہ رب العزت کی پاک کلام میں اتنی طاقت ہے کہ فوراً غیبی مدد آ جاتی ہے، اور ہمیں خود فوائد و فضائل دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، سچے دل، یقین کامل کے ساتھ آپ اللہ کو یاد کر کے تو دیکھیں، رب کریم آپ پر اپنا خاص فضل ضرور عطا فرمائے گا۔ ان وظائف کو آپ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دنوں میں سے جب آپ کا دل چاہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن جمعرات والے دن جب آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے تو جمعۃ المبارک والے دن بھی آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جس طریقے سے عمل بتایا ہے، ذی القعدہ کے مہینے کے جتنے بھی جمعرات اور جمعہ کے دن آئیں، ان دنوں میں یہ وظیفہ کر کے اپنی تقدیر اور نصیب کو چمکتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔